السلام علیکم۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عبدالعزیز ملک صاحب، اور جو ہمارے پاس تعارف کے لیے جو کتاب ہے وہ اختر رضا سلیمی کا ناول لواق ہے۔ تو سر ہمیں تھوڑا سا بتائیے گا کہ اختر رضا سلیمی کا تعلق کہاں سے ہے؟ اختر رضا سلیمی صاحب جو ہیں وہ اس وقت اسلام آباد میں موجود ہیں اور اکادمی ادبیات میں ڈپٹی ڈائریکٹر کے عہدے پر کام کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی پاس ادبیات جو سماحی رسالہ ہے اس ادارے کا، اس کے وہ مدیر بھی ہیں۔ بطور اگر ادیب بات کی جائے تو انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز شاعری سے کیا، اور شاعری کے بعد پھر وہ نثر کی طرف آئے، اور چونکہ ہم ان کے ناولوں پر گفتگو کر رہے ہیں تو اس سے پہلے لواق سے پہلے ان کے 2 ناول شائع ہوئے۔ ایک ناول جاگے ہیں خواب میں 2015 میں آیا، اور اس کے بعد ان کا دوسرا ناول جو تھا جندر، یہ 2017 میں آیا، اور لواق یہ ان کا تیسرا ناول ہے جو 2023 میں منظر عام پر آیا ہے، اور اسے راویل پبلیکیشنز راولپنڈی نے شائع کیا ہے۔ سر یہ جو لفظ لواق ہے یہ اردو میں ایک نیا لفظ ہے، تو اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے گا۔ لواق جو ہے یہ اس مقامی زبان کا لفظ ہے، اور لواق سے یہاں جو اس ناول میں مراد لیا گیا ہے وہ ہے کسی جگہ پر کوئی الاؤ روشن کرنا، آگ جلانا لکڑی کی مدد سے، اور وہ جو آگ ہے وہ خاص معنی دے رہی ہے۔ اس ناول کے اندر بھی جو لواق ہے وہ اس کے معنی جو ہے وہ 3 بار بدلے گئے ہیں۔ پہلی بار جو جنگیں لڑی جاتی تھیں اور ان کا قبیلہ جو ہے وہ اس علاقے کے اندر موجود تھا، جنہوں نے اپنی 7 والی ریاست کے ساتھ جنگ کی اور اسے شکست دی۔ پھر جب سکھوں کی حکومت قائم ہوئی اور سکھوں نے اس علاقے پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، تو پھر جو قبیلہ اس علاقے کے اندر موجود تھا اس نے سکھوں کو بھی شکست دی، اور بری طرح سے شکست کھانے کے بعد اس علاقے کو ناقابل شکست خیال کیا جاتا رہا۔ پھر یہ ہوا کہ اس کے بعد جب پنجاب فتح ہوا 1849 میں، تو یہاں پر انگریزوں کی عملداری قائم ہو گئی۔ تو اب جو دشمن تھا وہ زیادہ چالاک تھا، اور دوسرا یہ کہ وہ ٹیکنالوجی اس کے پاس تھی، توپیں تھیں، بندوقیں تھیں، اور یہ لوگ تو تلواروں سے لڑنے والے لوگ تھے۔ تو تیسری بار یہ لوگ جو تھے انگریزوں سے وہ شکست کھا گئے، تو اس وقت جو لواق کے معنی تھے وہ ایک بار پھر بدلے ہیں۔ یہ لواق پہلی بار یہ تھا، پرانا جو آبائی ان کی قبائلی میننگ اس کے چلے آئے تھے کہ اگر یہ پہاڑی کی چوٹی پر لواق کو روشن کیا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ دشمن سے خطرہ ہے، تمام لوگ اکٹھے ہو کر اپنے دفاع کی تیاری کریں۔ دوسری بار اس کا معنی یہ بدلا گیا ہے کہ اگر لواق جلے تو اس کا مطلب ہے کہ انگریزوں کے خلاف قبیلہ جو ہے وہ لڑتے ہوئے فتح یاب ہوا ہے، اور پہاڑ کی چوٹی پر لواق جلایا جائے تو قبیلے کے لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھ جائیں کہ ہماری فوجوں نے فتح حاصل کر لی ہے اور اب جشن منایا جائے۔ لیکن ایسا نہ ہو سکا، قبیلہ شکست کھا گیا، انگریزوں کی عملداری قائم ہو گئی، ان کو باغی قرار دینے کے بعد ان کو توپوں سے اڑا دیا گیا، اور وہاں پر موجود جو لوگ تھے وہ ڈسپلیس ہو گئے۔ سو لواق تو نہیں جل سکا، اور اس کو جو معنی دیے گئے تھے وہ بھی وہ ادا نہیں کر پایا۔ سو تیسری بات جو لواق ہے وہ اس ناول کا مرکزی کردار سکندر 39 سال بعد جلاتا ہے، اور ایک دربار کے اوپر، اور اس میں وہ اپنے خاندان کی تاریخ جو ہے وہ اس میں جلا دیتا ہے۔ تو اب وہ جو لواق ہے اور خاندان کی تاریخ جو ہے وہ جب جلتی ہے تو ایک طرح کے خوف سے آزاد ہو جاتا ہے، اور اپنی شناخت جو ہے وہ بدل لیتا ہے۔ سو باطنی خوف کے ختم ہونے کی تیسری بار وہ علامت یا معنی دیتا ہے لواق۔ سو اس کا یہ معنی ہے اس ناول کے اندر۔ سر اگر اس ناول کے موضوع کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا بتا دیں۔ ناول کا جو موضوع ہے یہ میرا جو ذاتی خیال ہے، ہو سکتا ہے بہت سارے ناقدین اس سے اختلاف بھی رکھیں، لیکن یہ انسان کی آئیڈینٹی یا جو شناخت ہے اس کو موضوع بناتا ہے۔ اس کا جو مرکزی کردار ہے سکندر، اس کی بزرگوں کی طرف سے جو شناخت ہے وہ ایک بہادر اور جنگجو کی ہے، اور
ایک خاص قبیلے کی بھی شناخت ہوتی ہے. ان کا قبیلہ جو ہے وہ لڑنے میں مہارت رکھتا ہے، اپنے علاقے پر کسی کو قابض نہیں ہونے دیتا. اس طرح سے اس کی ایک شناخت قائم ہوتی ہے. لیکن جیسے ہی وقت بدلتا ہے یا تناظر بدلتا ہے یا حالات بدلتے ہیں تو شناخت جو ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے. وہی شناخت جو پہلے اس کردار کے لیے قابل فخر کارنامہ تھا، اس کے بزرگوں کی جو سٹرگل تھی، لیکن انگریز دور کے آنے کے بعد وہ اسی شناخت کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے یا نہیں بتاتا لوگوں کو کہ میں پکڑا نہ جاؤں اور سرکار مجھے پھانسی نہ لگا دے. وہ اپنی شناخت جو ہے وہ چھپانے کی کوشش کرتا ہے. تو سب سے بڑا مسئلہ جو ہے جو اس ناول کی آخری لائنوں میں موجود ہے، جب وہ مردم شماری والے آتے ہیں تو اپنا نام سکندر نہیں لکھواتا، وہ اپنا نام کچھ اور لکھواتا ہے، اور جو پیشہ ہے وہ گداگری لکھوا دیتا ہے. تو اس طرح سے ایک فرد، قبیلے اور علاقے کی شناخت کے گم ہونے کو یہ ناول جو ہے وہ ظاہر کر رہا ہے. چلیں سر، بہت شکریہ.